اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 سے سبق کا آغاز کریں گے 286 یعنی ہم سورت کو کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین قرض کے ساتھ، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، اکتبو، تو تمہیں چاہیے کہ اسے لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ، چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان، کاتب بالعدل، ایک لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، نہ انکار کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کہ وہ لکھے جیسے اللہ نے اسے علم دیا ہے، فَلْيَكْتُبْ، چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، مطلب کہ وہ کہے وہ شخص کہ اس پر حق ہے، کیا کہے کہ لکھ دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، ڈرے اللہ تعالیٰ سے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اسے کچھ بھی کم نہ کرے، فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر ہے وہ شخص جس پر حق ہے، سفیہاً، وہ بیوقوف ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل، یا پھر نہیں وہ طاقت رکھتا کہ وہ کہے، زبان سے بولنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا کہ ہوا وہ، فَلْيُمْلِلْ، تو چاہیے کہ مطلب کہ وہ کہے، وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا ساتھی انصاف کے ساتھ یہ بات کہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور چاہیے کہ گواہ کر لو دو گواہ بنانے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو مرد نہیں ہیں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، پھر ایک مرد اور دو عورتیں بنا لو، ممن ترضون من الشہداء، جن کو تم پسند کرتے ہو گواہی کے لیے، ان تضل احداہما، کہ بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد دلا دے، ولا یأبى الشہداء، نہ انکار کرے گواہ، اذا ما دعوا، جب انہیں بلایا جائے، ولا تسأموا، نہ تم کاہلی کرو، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا، لکھنے میں کہ چاہے وہ چھوٹا لکھنا ہو یا بڑا، الی اجلہ، ایک مقرر وقت تک، ذالکم اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک، واقوم للشہادۃ، زیادہ سیدھا کرنے والی ہے گواہی کو، وادنا، اور زیادہ لائق ہے کہ اللہ ترتابو، کہ تم شک میں نہ پڑو، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ تم تجارت کرو، حاضرتن، ہاتھوں ہاتھ میں نہ، تدیرونہا بینکم، تم پھیرتے ہو اسے آپس میں، فلیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اللہ تک تو ہوا کہ تم اسے لکھو، واشہدوا اذا تبایعتم، اور تم گواہ کر لو جب تم سودا کرو، ولا یضار کاتب ولا شہید، اور نہ تکلیف پہنچائے جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، نہ ہی گواہ کو، وَإِن تفعلوا، اگر تم کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو گنہگار بن جاؤ گے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ سکھلاتا ہے تمہیں، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والی ذات ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین قرض کے متعلق ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر ہم آپس میں قرض کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی کسی کو کوئی چیز ادھار دیتے ہیں، ادھار دینے کے کچھ اصول ہیں، وہ اصول کون سے ہیں؟ وہ اصول یہ والے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں لکھ لینا ہوگا۔ کیا لکھنا ہوگا؟ کہ جو ہم ایک دوسرے کو قرض دے رہے ہیں اسے لکھنا ہے، اور لکھنے والا انصاف والا بندہ ہو، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہوا لکھے، اور کچھ بھی کمی بیشی نہ کرے، اور جو شخص دے رہا ہے اور جو شخص لے رہا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ضرور لکھوائیں۔ اگر تو جس شخص سے پیسے لیے جا رہے ہیں وہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا اس کی عقل نہیں ہے، وہ دانشور نہیں ہے، اس کا ساتھی، اس کا ولی جو ہے وہ لکھوائے کہ کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر لکھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ گواہ کرنا ہے، یعنی دو آدمیوں کو گواہ بنانا ہے۔ اگر دو آدمی نہ ملے پھر دو عورتوں، ایک آدمی اور دو عورتوں کو گواہ بنانا ہے، کس لیے؟ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے ایک بھول جائے، ان عورتوں میں سے ایک بھول جائے، دوسری جو ہے اگر ایسا ہو کہ ایک کو بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلوا دے۔ اور
اور گواہی دینے والوں کو چاہیے کہ جب انہیں گواہی کے بلایا جائے تو وہ گواہی کے لیے آ جائیں. اور لکھنے کے معاملے میں چاہے وہ چھوٹی رقم ہے چاہے وہ بڑی رقم ہے، کسی طرح کی کاہلی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ فرما رہے اللہ کے نزدیک یہ انصاف والی بات ہے اور تمہارے لیے نفع کی بات ہے. اس طرح تم شک و شبے میں نہیں پڑ سکتے اپنی تجارت کے معاملے میں، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم آپس میں تجارت کر رہے ہو کہ تم ایک ہاتھ سے سامان لیتے ہو دوسرے ہاتھ سے تم پیسے دے رہے ہو تو پھر تم نہ لکھو تو نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہیں بلایا جائے تو تم گواہی دو، نہ تو لکھنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے نہ گواہی دینے والے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے دین کے اندر بھی ناقص ہے اور عقل کے اندر بھی ناقص ہے. پوچھا گیا کہ دین کے اندر ناقص کیسے ہے؟ فرمایا کہ اسے حیض آتا ہے تو جس وجہ سے وہ نمازیں اتنے دنوں میں نہیں پڑھتی. اسی طرح عقل کے اندر ناقص یہ ہے کہ اس دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے مطابق ہوتی ہے. اس آیت کو آیت الدین کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. اس میں ادھار یا قرض کے معاملے کے احکام بیان فرمائے ہیں اور اصولی طور پر 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں. ایک تو تحریر ہو جانی چاہیے، دوسرے مدت کے تعین، تیسرے نمبر پر گواہ. عموماً لوگ ادھار یا قرض کے معاملے میں تحریر کرنے اور گواہ بنانے کو معیوب اور باہمی بے اعتمادی کی علامت سمجھتے ہیں. آیت کے آخر میں اس بات کی حکمت بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبنی بر انصاف گواہی کو زیادہ درست رکھنے والی اور ہر قسم کی شک و شبہ سے بچانے والی چیز ہے. یہ تو ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط مناسب ہے تاکہ آئندہ جھگڑا پیدا نہ ہو. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بیع سلم کا جواز ثابت ہوتا ہے. اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے. بیع سلم یا سلف یہ ہے کسی چیز کی پیشگی قیمت دے کر کچھ مدت کے بعد اس چیز کو وصول کرنا. احادیث میں اس کے شرائط مذکور ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو دیکھا کہ اہل مدینہ کھجور میں بیع سلم کرتے ہیں. آپ نے فرمایا من اسلف فی تمر ففی کیل معلوم او وزن معلوم الی اجل معلوم، کہ جو شخص بھی بیع سلف کرے تو ماپ تول مدت کی تعین ہونی چاہیے اس میں. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر پر ہو، فَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، تو تم کاتب لکھنے والا نہیں پاتے، فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا، تو کوئی چیز تم گروی کے طور پر رکھ لو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر اور امین جانے بعض تمہارا بعض کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص جس کو امین بنایا گیا ہے امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تم گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو بھی چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے جاننے والی ذات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قرض کے سفر میں قرض کا معاملے کے متعلق ہمیں بتا رہے ہیں. یہ بیع کی ایک دوسری شکل ہے، یعنی اگر تم سفر میں قرض کا معاملہ کرو، تمہیں لکھنے والا یا ادویات تحریر میسر نہ ہو تو تحریر کی بجائے مدیون کو چاہیے کہ صاحب دین کے پاس کوئی چیز رہن رکھ دے. سفر کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ چیز زیادہ تر سفر میں ہی پیش آ سکتی ہے، ورنہ رہن حضر میں بھی جائز ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر عملاً اس کی وضاحت کر دی. بس سفر میں تو رہن نص القرآن سے ثابت ہے اور حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے. تو آگے اللہ فرما رہی ہیں کہ قرض دار کا قرض ادا کر دے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، یعنی قرض دار کا قرض ادا کر دے. مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص قرض لینے والے کا اعتبار کرے اور
اس کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر اسے قرض دے دے تو اسے بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کا قرض ادا کر دے۔ حدیث میں ہے کہ علی الیدی ما اخذت حتی تؤدیہ، کیا ہاتھ نے جو کچھ لیا ہے اس کے ذمے ہے جب تک ادا نہ کر دے۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جو کچھ اسے چھپائے گا، جو بندہ اسے چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ اللہ تمہارے ہر عمل سے واقف ہے، یعنی اس میں اسم یعنی گناہ کی نسبت دل کی طرف کی ہے، اس لیے کہ کتمان دل کا فعل ہے، یعنی چھپانا دل کا فعل ہے۔ اس کے دو یعنی اس کی دو چیزیں ہیں۔ اول نمبر پر دل ہی میں پیدا ہوتی ہے، یہ وعید ہے کہ کتمان شہادت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے دل مسخ ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جھوٹی گواہی دینا اور اسی طرح گواہی کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت سعید بن مسیب اور حضرت ابن شہاب زہری کا قول ہے کہ آیت ربا اور آیت دین سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، ان تبدو ما فی انفسکم، اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں، او تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، یحاسبکم باللہ، اس کا ضرور اللہ تعالیٰ تم سے حساب کرے گا، فیغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، ویعذب من یشاء، عذاب کرے جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ خوب قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خیالات پر بھی محاسبہ ہوگا، مگر اس سے مراد وہ خیالات ہیں جن پر انسان کو اختیار ہو اور جنہیں وہ اپنے دل میں جاگزی کر لے، اور جو خیالات انسان کی طاقت اور اختیار سے باہر ہوں وہ اور ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے تو ان پر محاسبہ نہ ہوگا، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں جب یہ آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نازل ہوئی نا تو صحابہ اکرام پر گراں گزری، انہوں نے فرمایا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی ہم نماز روزہ وغیرہ اعمال بجا لا رہے ہیں، اس آیت کے مطابق تو بڑی مشکل پڑ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی پہلے اہل کتاب کی طرح سمیعنا واسمعنا کہنا چاہتے ہو، بلکہ تم یوں کہو سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب صحابہ اکرام نے اس کے اقرار کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ نازل فرمائی، اور آیت او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ کو منسوخ کر دیا۔ جب اگلی آیت آئی کہ لا یکلف اللہ نفسا نازل ہوئی تو ہر دعائیہ کلمے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قد فعلتو یعنی میں نے ایسا کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ واضح رہے کہ یہاں دوسری آیت سے پہلی کے منسوخ ہونے کے معنی یہ ہے کہ پہلی آیت میں جو ابہام تھا اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ حافظ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نسخ کا لفظ وضاحت کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابی ہریرہ سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کو وہ خیالات اور وہ وسوسے معاف کر دیے جو ان کے دلوں میں آتے رہتے ہیں اور ان کو زبان پر نہ لائے یا ان پر عمل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان پر ہمارا حساب محاسبہ نہیں کریں گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں آمن رسول بما انزل علیہ، ایمان لے کر آئے پیغمبر جو نازل کی گئی ہے اس کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے اس پر، والمؤمنون ایمان والے بھی ایمان لے کر آئے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لے کر آیا ہے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، نہیں ہم جدائی ڈالتے کسی کے درمیان بھی، کسی پیغمبر کے درمیان میں، قالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم بخشش طلب کرتے ہیں تجھ سے ہمارے رب تیری طرف واپس پلٹ کر آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کے لیے وہ ہے جس نے کمایا، اس کے لیے وہ جس نے کمایا۔ ربنا لا تؤاخذنا، ہمارے رب لا تو ہمارا مواخذہ کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا ہم خطا کر جائیں، ربنا ولا تحمل علینا، اور اے ہمارے رب نہ تو ہم پر ڈالنا بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے تم نے بوجھ ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہمارے رب نہ تو
بوجھ ڈالنا ہم پر جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، واعف عنا، اور معاف کر دے ہم کو، واغفر لنا، بخش دے ہمیں، ورحمنا، رحم فرما ہم پر، انت مولانا، تو ہمارا دوست ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد فرما ہماری کافروں کی قوم پر۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہر مسلمان بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر جو بھی حکم نازل کیا ہے، جو بھی حکم ہے وہ سچا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر فرد اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر بھی، اللہ کی پہلی تمام کتابوں پر بھی، اللہ کے پیغمبروں پر بھی۔ ہم کسی بھی پیغمبر کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب پیغمبری بڑی فضیلت والے۔ اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں اللہ جو تم نے حکم نازل کیا ہم نے سنا، اور سن کے ہم ضرور لازم اسے تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں عمل کے اندر کوئی تھوڑی بہت یا زیادہ ہم سے غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ جائے، ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ بخشش کیوں طلب کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جی واپسی تو تیری طرف ہے، کیونکہ سن کے اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو اس پہ سزا تو ہمیں ملے گی نا، لیکن اگر ہم سزا ملنے سے پہلے ہی معافی مانگ لیتے ہیں تو پھر ہم سزا سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا۔ ہر بندے کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کمایا، اس نے جو عمل کیا اسے اس کا ہی بدلہ ملے گا، چاہے ماں ہے چاہے بیٹی ہے، کسی کو کسی کے عوض میں نہیں پکڑ ہوگی۔ اللہ اب ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو غلطیاں کوتاہیاں جان بوجھ کے کی یا انجانے کے اندر کی، اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ اس میں ہمارا مواخذہ نہ کرنا، اللہ ہم پر ایسے بوجھ مت ڈالنا جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر بوجھ تھا۔ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پہ بوجھ مت ڈالنا۔ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما، کیونکہ تو ہی تو ہمارا دوست ہے۔ دوست کے سامنے ہم اپنے ہر دل کی بات، ہر راز، ہم ہر دل کی بات ہم اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کافروں کی قوم پر ہماری مدد و نصرت عطا فرما۔ یہ آیتیں بہت عظیم ہیں، یہ دونوں آیتیں، کہ حضرت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی اور وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک روز آسمان کا ایک زوردار یعنی ایک دروازہ کھلا اور ایک فرشتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی، کس چیز کی؟ دو نوروں کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے کسی نبی کو بھی بشارت نہیں دی گئی، ایک ہے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں، ایک ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اس کو اپنے اذکار کے اندر شامل کر لیں، ان دو آیتوں کو یاد کر لیں، اور رات سونے سے پہلے جیسے ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے بعد سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں، اسی طرح ساتھ میں اپنی دعاؤں کے اندر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں بھی شامل کریں، معوذات بھی شامل کر لیں۔ انشاءاللہ العظیم ہمارا آخری عمل یہ رات کو سوتے وقت کا اللہ کو بہت پسند آئے گا۔ چلیے آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔